بتا دے. اب اس سے آگے کی بات حضرت یہ ہوتی تھی. اچھا نہیں, ابھی ایک قدم اور پیچھے جاتے ہیں. آپ نے ان سے ملاقات کی حرم میں, اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ صرف دعوت یعنی نہیں, لیکن آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہاں موجود ہیں؟ یا ان کو انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا, تو میرے ساتھ جو صاحب تھے عمرے پہ, وہ بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کا ان کی دعا سلام تھی, دوستی یاری تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ان سے ملنا چاہیے, بڑی اچھی لڑکی دین کی طرف آ سکتی ہے, تو ہمیں ملنے میں کیا جاتا ہے. تو میری یہ نیت تھی. ٹھیک ہے. اور آپ کو تھا کہ ہی از کمنگ تھرو اے ریفرنس؟ ہاں, for me it was okay, somebody is there, a random guy, so میں مل لیتی ہوں. ہاں, مولانا سے مجھے پہلے بہت ڈر لگتا تھا, مجھے لگتا تھا آپ فتوا دے دیں گے مجھے. اللہ کی پولیس کہتے تھے. ہاں, اللہ کی پولیس کہتی ہوں میں نے. میں نے کہا اللہ کی پولیس آ گئی, بھاگو. شادی کی تو مفتی سے ہی کی, الحمدللہ. مولوی سے بھی نہیں کی, مفتی سے کی. اگر مولوی اللہ کی پولیس ہے تو مفتی تو اللہ کا دروغہ ہوا. تب اتنا ڈفرینس نہیں پتا تھا انفارچونیٹلی. جی, سب داڑھی ٹوپی والے مجھے مولوی لگتے تھے, نارمل انسان بھی مجھے وہ بھی مولوی لگتا تھا. بٹ پھر یہ بلاک کرتی تھی حضرت. انہیں کوئی کام ہو نا, کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی دینی بات ہو یا کوئی مشورہ لینا ہو, تو یہ مجھے ان بلاک کرے, بات پوچھے, پھر بلاک کر دے. یہ پورا 2017 چلتا رہا. یہ بھی بتا دے کہ کیوں آج یہ کیا تھا وجہ؟ ہو ہی رہا ہے. نہیں, بس ایسی آئی واز اسکیئرڈ کہ اب یہ کچھ بول دیں گے, اب یہ کچھ بول دیں گے, تو اپنی مدعے کا جواب لے لو, پھر بند کر دو. تو 2018 کے موقع پہ حضرت حج کے نہیں, لیکن بلاک کرنے سے پہلے اگر کسی سے مطلب بات چیت چل رہی ہے, چاہے وہ مطلب یعنی ایک استاذ یا مولوی کی شکل میں جو بھی ہے, تو اس کو کم از کم بتانا تو چاہیے کہ بھائی پلیز ڈونٹ کانٹیکٹ می اینی مور. ہاں, مجھے وہ بولنے برا لگتا تھا, پھر بلاک کرنا برا نہیں لگا. بلاک وہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے ابھی بات پوچھی ہے, شام کا وقت ہے, میں نے جواب دے دیا, انہوں نے جزاک اللہ بہت شکریہ. اس کے بعد جب اگلی دفعہ میں ان کا نمبر کھولوں تو میں بلاک ہوں. اب وہ کس ٹائم پہ میں بلاک ہوتا تھا وہ مجھے نہیں پتا تھا, کہ فوری ہو جاتا تھا یا رات میں ہوتا تھا یا صبح ہوتا تھا, وہ نہیں پتا ہوتا تھا مجھے. تو کچھ اس پہ ان کا مسئلہ حل کریں. جی جی, میں نے بول دیا ان کو, مجھے ڈر وہ آج لگتا تک تھا. مجھے اس کا جواب صحیح ملا ہی نہیں ہے جس سے میں مطمئن ہو جاؤں. 2018 کے موقع پہ حضرت میں حج پہ تھا. اللہ حرمین بہت لے جاتا تھا الحمدللہ پہلے سے ہی. تو حج کے موقع پہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ماتاری جون صاحب, میں نے ان کو کہا, میں نے کیا ایک لڑکی ہے, تو آنٹی مولانا کے گھر میں سے جانتے تھے ان کو کہ ہاں وہ اسنیپ چیٹ وغیرہ پہ رکھتے رہتے ہیں, صافی انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر. تو مان کا میری بات کراؤ ان سے. تو میں نے مان کا کوئی آیا ان کا, کوئی ابھی آخری کوئی مووی میں نے کیا حضرت کافی کرتی رہتی ہے. تو ان دنوں میں ان کی ایک ویب سیریز آئی تھی زندہ باد کے نام سے. تو اس میں یہ کوئی افسر بنی ہوئی تھی, تو یہ بندے بڑے پیٹ رہی ہے, اس کا اس طرح سے سوٹا. میں نے کچھ چیزیں دکھائی. میں نے ان کو میسج کیا کہ مولانا آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کا 2-3 گھنٹے کے بعد جواب آیا, جی جی یس. میں نے کہا میں انس ہوں, مجھے ان بلاک کرو. وہ نمبر بھی بلاک. میں نے کیا یا اللہ خیر ہے. میں نے کیا, میرے ساتھ ایک دوست تھا, میں نے کہا آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے نا سعودیہ کا, وہ مجھے دے دے, پھر آپ لے لینا. میں نے ایک مولانا سے ویڈیو بنوایا. میں نے کہا ان کو بھروسہ تو ہو کہ میں بندہ صحیح ہوں. اب ابھی تک کوئی تصور میں نہ نکاح تھی نہ شادی تھی, کیونکہ ہم لوگ سیدھے سادھے مولوی لوگ. تو یہاں بتاتا ہوا حضرت میں وہ, تو میں نے وہ ویڈیو بنوائی, بھیجا ان کو. تو ان کو لگا کہ ہاں بندہ صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ جی بات کرائیں, بات کریں. ان کو بندہ صحیح ہے نہیں لگا ہوگا, بندہ ہاں بات صحیح کر رہا ہے. بات صحیح کر رہا ہے, یہ بات بھی آپ کی صحیح اور بندہ صحیح ہونے میں دونوں میں جی فرق. جی. تو بات جب کرائی تو مولانا کہا کہ بیٹی کیا حال ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولانا میں تو انڈیا میں ہوتی ہوں. تو بولے بیٹا دبئی آنا ہو تو بتائیے گا. بولے میں نیکسٹ منتھ آ رہی ہوں ایک ایونٹ کے سلسلے میں, کرکٹ ایونٹ ہے. تو میری والدہ بھی بولے ساتھ ہوگی. یہ انہوں نے حضرت مولانا کو یہ کہا. تو بولے بہت اچھی بات ہے. ان دنوں میں 2018 کا حج اگست کے آخری دنوں میں تھا. ستمبر آیا, ستمبر کی 25 تاریخ طے ہوئی تھی. 20 کو مولانا کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ بھائی میں گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہوں. میں نے ان کو معلوم کیا, تو اس کے بعد میں بلاک نہیں ہوا, شکر ہے, اس بات کرانے کے بعد. تو ہیوی ویٹ ہو گئے نا. یہ ریفرنس زیادہ بڑا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ان کو کیا بولے, میں تو آ گئی ہوں, دبئی میں ہی ہوں, اور میرا کل ایونٹ ہو جائے گا, اس کے بعد 2-3 دن میں فری ہوں. تو کس وقت ملنا ہے؟ میں نے کیا 25 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد. مولانا مجھے کہا کہ آپ بھی آ جائیں. میں بھی چلا گیا.
تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کی دوست کے ساتھ ملنا ہی، مولانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، تو مولانا اس کو ملے، بڑی ہنسی مذاق 2-2.5 گھنٹے ہو گیا تھا، ہنسی مذاق ساری چیزیں ہوتی رہی، ہم لوگ ساتھ ہی باہر بیٹھے رہے دوسرے کمرے میں، اور مولانا نے ان کو کچھ ہدیہ وغیرہ دیا. یہ رخصت ہو گئی. یہ اپنے اسی لباس میں آئی تھی جو انڈسٹری کا لباس یعنی تھا، لیکن سر پہ وہ ہلکا سا دوپٹہ، جو دوپٹہ بار بار گر جاتا ہے. جی دوپٹہ، ہاں دوپٹہ جو بار بار، دوپٹہ، ہاں تو وہ بار بار گر جاتا تھا. میں نے کہا آپ اس کا اتنا زیادہ میں نے کیا خیال نہ کرے، کوئی بات نہیں گر جانے دو، کوئی بات نہیں. میں نے ان کو ریلیکس رہو، میں نے کہا مولانا بھی ہماری طرح ہی ہے. میں نے کیا، مولانا نے کوئی دین کی بات نہیں کی ان سے، صرف ہنسی مذاق. یہ مجھے جاننے لگی، مجھے کہتے یار بہت اچھے مولانا ہے یہ. میں نے کہا کیوں؟ بولے یار ان کو تو انڈسٹری کا بھی بارے میں کافی کچھ پتہ ہے. میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. حضرت اکتوبر آ گیا، میں بھی انڈیا آ گیا. نومبر میں شیروز جماعت میں تھا، تو میں ایسے سویا ہوا تھا. ہمارے انکلیشور کے پاس ایک علاقہ ہے عمرواڑہ، ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، انکلیشور اور یہ پانولی کے درمیان. تو ایک پرانی سی مسجد تھی، اس میں لیٹا ہوا تھا. مولوی صاحب کا میسج آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. مولانا کا میرے اوپر، بیٹا میرا دل بڑے سرے صدر ہے، اگر تمہارا ثنا کے ساتھ نکاح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائیں گے، اللہ اس کے رسول بڑے خوش ہوں گے. میں نے حضرت میں ایسے لیٹا ہوا تھا نا، میں ایسے اٹھ گیا جھٹکے سے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سی ثنا. ایسا میسج سن کے تو مردہ بھی جو ہے بالکل ایسا ہی. تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آوے کہ یہ کون سی ثنا. میں نے مولانا کو لکھا، حضرت مولانا نے مجھے کہا فون کیا، بولے وہی ثنا خانم. مولانا نے فون کٹ کر کے رکھ دیا. میں نے کہا یا اللہ میں اب کیسے بات کروں، میں تو اس کو باجی کہتا ہوں. تصور میں بھی نہیں تھا نا، کیونکہ حضرت میں ایک بات بتاتا ہوا چلو جو پہلے کہنے لگا تھا. میں نے کہا یہ سناؤں گا نکاح کے پیغام کے بعد تو اچھا لگے گا. ہمارے استاد ہوتے تھے، وہ کہتے تھے، مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا، کبھی کوئی جگہ غلطی کر دی، کچھ ہو گیا، کوئی شکایت آ گئی، تو وہ کہے کہ بھائی ایسا کیوں کام کرتے ہو. ہم لوگ رکھتے داڑھی، ہماری شکلوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے، پائجامے ہمارے اونچے پہنتے ہیں، ہم لوگ کرتا پہنتے ہیں اور کھاتے ہیں بینگن کڑی کھچڑی، یہ سارا کھانا کھاتے ہیں ہم. تو بولے ہمیں تو لڑکا بھی نہ دیکھے تو لڑکیوں کے پیچھے کیا پڑنا. بولے جب مقدر میں اللہ دے گا تو کر لینا نکاح، ورنہ گھر میں خاموش بیٹھے رہنا. تو مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا یار میں ایک چھوٹے علاقے کے رہنے والا، بڑا انکلیشور ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں سے شروع ہو کے وہاں ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں کیسے بات کروں اور کیا کروں، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا. حضرت دوپہر کا وقت تھا، عصر گزر گئی، اور میں نے کہا میں کس سے مشورہ لوں یہ بات کا. تو ہمارے ایک بڑے عزیز دوست، وہ میرے ساتھ تھے پڑھنے کے زمانے کے ساتھ ہی. میں نے کہا یار وہ ثنا نہیں ہے. بولے کون ثنا؟ میں نے کہا وہ ثنا خان. بولے ہاں. میں نے کہا ان سے نکاح کی بات ہے یہ. بولے کس نے کی؟ میں نے کہا مولانا صاحب نے. بولے تیرا دماغ خراب ہے، تو کدھر وہ کدھر؟ بولے میں نے کہا کیوں؟ بولے بلی کے خواب میں چھچڑے، بولے سنا ہے کبھی؟ میں نے کہا ہاں. تو بولے اپنی شکل تو دیکھ. میں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہ مولانا صاحب بھی تو کوئی بچے نہیں ہیں نا. اب میں نے مولانا کو کہا، میں نے کہا میں کیسے بات کروں. تو مولانا نے مجھے پھر آگے رہنمائی فرمائی کہ آپ انہیں کہیں کہ اب اپنا گھر آباد کر لے، نکاح کر لے، کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے. اگر کوئی لڑکا ہو تو ہمیں بتائے تو میں بھی بات کر سکتا ہوں، اور کوئی نہ ہو تو میں تلاش بھی کر سکتا ہوں، اور آپ میرے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں. اب میں نے کہا ان سے کہوں میں کیسے. حضرت اس دن میں نے پتہ نہیں اوابین بھی پڑھ لی، جتنی نوافل پڑھنی تھی پڑھ لی، صدقہ بھی دے دیا، کافی چیزیں کی میں نے کہ اللہ کوئی راستہ کھولو، کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات. عشاء کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو میسج کرتا ہوں. اب حضرت میں نکاح کی بات کرنے لگا ہوں، میری عقل یعنی لمبی تھی بھی نہیں، اور وہ کیا کہ وہ ایک شوق بھی تھا اور خوشی بھی تھی. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں، میں نے کہا باجی آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بات کرنے لگا ہوں نکاح کی اور باجی لکھ رہا ہوں. تو شروع میں میرے پہ بڑے وہ ہوئے کہ یار آپ باجی. میں نے کہا یار ہمیں تو پتہ تھوڑی نہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے ایسا آگے. میں نے ان کو کہا کہ میرے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ان کا رات 11 بجے میسج آیا کہ ہاں جی بولیے. اب میں ڈرنے لگا. میں نے کہا اگر میں نے ان کو یہ بات کہہ دی یہ میرے خلاف ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ مولوی سب بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. میرے کو ڈر بھی لگ رہا ہے. میں نے حقیقت بیان کر دی. ہاں
اس کے بعد اللہ میاں نے میرے دل میں ڈالا, میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں, یہ 2 وائس نوٹ میں سیدھے انہیں بھیج دیتا ہوں. میں نے وہ وائس نوٹ مولانا صاحب کے ان کو بھیج دیا, نیچے لکھ دیا, میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولانا کہہ رہے ہیں یہ بات کو. اور پھر میں نے فون بند کر دیا. اور فجر سے پہلے میں اٹھا مسجد میں نے تہجد واجد پڑھی, اللہ میاں سے دعا ہوا کر کے میں نے دیکھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے سمبل مجھے بھیجا ہوا تھا. میں نے کہا چلو پہلا مرحلہ تو گزر گیا. خیر نومبر اس طریقے سے گزر گیا. دسمبر میں کہیں سفر پہ تھا, دبئی میں تھا. مولانا صاحب کا کہیں آگے سفر تھا, کینیڈا جا رہے تھے, تو ان کا اسٹاپ تھا. مولانا صاحب نے ان کو فون کیا کہ بیٹا آپ کی آنٹی بھی ساتھ ہے, اگر آپ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو ان کا کوئی سوٹ تھا اس دن اور گھر میں کوئی شادی کی تقریب بھی تھی, تو وہ دونوں چیزیں چھوڑ کر یہ ایک دن کے لیے مولانا کو 2 گھنٹے کے لیے ملنے آئی. اب میں مولانا کے ایک بڑا سویٹ تھا, اس کے اندر ایک کمرہ تھا, وہاں میں باہر کمرے کے باہر کھڑا ہوں. مولانا صاحب کے بیٹے اور ہمارے کچھ دوسرے دوست احباب, تو میں کھڑا ہوں. تو ان لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میرا اس طریقے سے ان سے رشتے کی بات ہوئی ہے. تو وہ لوگ سارا میری مذاق بنا ہوئے, بولے تیرا دماغ خراب ہے, تجھے انگلش, مجھے انگلش نہیں آتی, انگریزی مجھے اتنی تب تو بالکل نہیں آتی, اب تھوڑا بہت یہ میری استاد بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا کچھ تو آپ استاد بن جائیں. تو وہ لوگ سارا مستی مذاق میرے سے کریں کہ یار تیرا کیسے ہوگا, تو سوچ تو صحیح. میں نے کہا بات تو صحیح ہے, میرا چہرہ جب میں خوش شکل آئینے میں دیکھتا ہوں شیشے میں تو میں کہتا ہوں کبھی ممکن نہیں ہے. لیکن اتنا تھا کہ اللہ سے میں مانگتا تھا روزانہ 2 نفل پڑھ کے. جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے 2020 2 سال, لیکن وہ 2 سالوں کے اندر ویسی نفلیں کبھی پہلے نہیں پڑھی؟ پہلے کبھی نہیں پڑھی, اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑھی. اللہ معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے دنیا بھی مانگتے اللہ دے دیتا ہے.